الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي محمد بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري مسلم. تمام قسم کی تعریف بڑائی اور کبریائی بزرگی حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک رازق اور پالنہار ہے، جس نے ہم سبھی انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. خصوصاً آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سراجم منیرہ بنا کر کے مبعوث فرمایا، روشن چراغ بنا کر. بادہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا. حضرات، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان پہنچنے میں تاخیر ہوئی. کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے آدمی دستبردار نہیں ہو سکتا، جیسے امامت کی ذمہ داری. یہ بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے اور سارے محلے اور ساری قوم کی نگاہ اماموں پر رہتی ہے. کہتے ہیں کہ امام جو ہے پورے محلے کی بیوی ہوا کرتا ہے. ایک مسئلہ ہے، کیوں معلوم ہے؟ ارے امام صاحب آپ آج کہاں چلے گئے؟ آپ مغرب میں دکھائی نہیں. امام صاحب آپ نے تو آج 2 منٹ نماز 10 منٹ میں کیا ہونا چاہیے تھا، 8 منٹ میں ہو گیا. تو یہ عوام کا حال ہے اماموں کے متعلق، علماء کے متعلق. بات سمجھیے، جن کے ذریعے سے دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے. آج ان علماء کے بارے میں لوگوں کا نظریہ یہ، تو اس نظریے کو تھوڑا سا کشادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور علماء کے متعلق جو ہے ہمارا نظریہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ان کو بہت سے معاملات میں ہمیں سہولت دینی چاہیے. جیسے یہی معاملہ ہے، مغرب سے پہلے آگے ہوتے تو وقت سے پہلے پہنچ گئے ہوتے. لیکن بہرحال چلیے، تو آج میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں اس کا تعلق عظمت صحابہ سے. دین اسلام کو پہنچانے کے لیے
اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کے لیے صحابہ کرام کا کردار سب سے زیادہ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحابہ کی قربانیوں کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام ادھورا ہو جائے گا۔ کیوں؟ صحابہ کرام وہ ذات تھی، وہ ہستی تھی جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جن کو اللہ کے نبی سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملنے کا شرف حاصل ہوا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی اکرم جب وضو کیا کرتے تھے، حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے اذا توضأ کادوا یقتتلون علی وضوئہ، تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ آپ وضو کے پانی آپ کے جسم اطہر سے، آپ کے چہرے انور سے گرنے والے پانی کے قطرات کو لینے کے لیے صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے تھے کہ وہ پانی زمین پر نہ گرے بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرے، اور وہ صحابی جو ہے اس نبی اکرم کے چہرے انور سے گرنے والے پانی کو جو ہے اس کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیا کرتے تھے، برکت کے لیے، تبرک کے لیے مل لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تو وہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا، دین کی خاطر جان بھی قربان کیا، دین کی خاطر مال بھی قربان کیا، دین کی خاطر اپنا وقت بھی لگایا۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، تم میں سے چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں دین کی باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ صحابہ کرام وہیں سے چل دیے دین کی راہ میں، کوئی ہندوستان آ گیا، کوئی امریکہ گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی عراق گیا، کوئی مصر گیا، کوئی سوڈان گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا۔ پوری دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام، گھر بھی نہیں گئے۔ 1,24,000 سوا لاکھ لگ بھگ صحابہ کرام موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ صحابہ وہیں سے منتشر ہوئے اور دین کی راہ میں نکل پڑے۔ آج ہم اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دین کی بات سننے کے لیے اور ہم نے جتنا دیر انتظار کیا ہے تو یہ جان لیجئے کہ ہمارا یہ انتظار کرنا بھی عبادتوں میں شمار ہوگا، ہمارا یہ دین کے لیے انتظار کرنا بھی عبادتوں میں شمار ہوگا کہ ہم دین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی لہو و لہب کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، کوئی تماشا دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ صحابہ کی جماعت جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے لمبی آیت ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29، جامع آیت ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ غیروں کے لیے سخت ہیں اور اپنے لیے نرم ہیں، کفار کے لیے سخت ہیں اور اپنے لیے نرم ہیں۔ یہ صحابہ کی پہلی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج معاملہ ہمارے درمیان الٹا ہو گیا ہے کہ بھائی بھائی کے درمیان ایسی جنگ چھڑی ہے، زمین کو لے کر، جائیداد کو لے کر، گھر کو لے کر، کھیت کو لے کر، کہ الامان والحفیظ اللہ ہی رحم کرے۔ آج ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ صحابہ کی صفت یہ ہے کہ اپنے لیے نرم دل تھے، غیروں کے لیے سخت تھے۔
اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت تھے، اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت تھے، اور اللہ کے دوستوں کے لیے نرم تھے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، بڑی اہم بات ہے، کہ جب فتح مکہ واقع ہوا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین تھے، سارے عالم کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے سب پر رحم کیا، لیکن 9 لوگوں کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا۔ 9 لوگ گن کر جا کر تاریخ میں پڑھ لینا، اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب جو الرحیق المختوم ہے، آپ اس کو اٹھائیے، اس کو پڑھیے، اور جو ہے سیرت النبی جو ہے آپ اس کو پڑھیے، سیرت ابن ہشام جو ہے اس کو پڑھیے، سیرت ابن خلدون ہے اس کو پڑھیے، سیرت جو ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ ابن کثیر ہے اس کو پڑھیے، آپ کو ہر جگہ باتیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا کہ اگر یہ کعبہ کے گلاب کو پکڑ کر لٹکے ہوئے ہوں تب بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی مول لی، اور نبی کو اور صحابہ کرام کو وہ تکلیف پہنچائی جو کہ روئے زمین پر کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو اگر کعبہ کی گلاب کو پکڑے ہوئے ہو نا تب بھی ان کو چھوڑا نہ جائے، قتل کر دیا جائے۔ وہ 9 لوگوں کو آپ پڑھ لیجیے گا۔ تو اسلام کا رخ ایک یہ بھی ہے، اور اسلام کا رخ ایک یہ بھی ہے کہ رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم وانتم اذهبوا وانتم مطلقا، تمہارے اوپر تو آج کے دن کوئی سرزنش نہیں، جاؤ سب کے سب آزاد ہو، سب کے سب آزاد ہو، سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ میں بات دوسری طرف لے جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی، میرا موضوع صحابہ کا موضوع ہے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ نے کیا کہا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت ہیں اور مسلمانوں کے لیے نرم ہیں۔ اور کیا ہے بھائی؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے صحابہ کرام کی کہ ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ رکوع کرے اور سجدہ کرے، یعنی نماز پڑھے۔ جیسے صحابہ، اگر ہم صحابہ کرام کی اقتداء کرنا چاہتے ہیں، ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا، قائم کرنا ہوگا نماز۔ اور جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر کتنی بہترین بات بتائی کہ رکعت فجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کے نماز کی جو 2 رکعتیں ہیں، سنت نماز، وہ دنیا اور دنیا میں جتنی دولت ہے، جتنی دولتیں ہیں، ساری دولتوں سے، ساری چیزوں سے، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اگر ایک انسان الارم لگا کر فجر کی نماز پکڑ لے تو میرے بھائیوں دوستوں، اس سے بڑی سعادت کسی کی ہو نہیں سکتی ہے۔ آج جانتے ہیں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے کیا سبب ہے؟ ایک فجر کی نماز کا چھوڑ دینا، عمومی طور پر چھوڑ دینا۔ ہم 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر غائب ہماری رہتی ہے۔ اور یہ آپ مسجدوں میں پہنچیں گے تو 2-3 لوگ آپ کو ملیں گے نمازی فجر کی نماز میں۔ تو اگر وہی حال، اگر وہی آج امت مسلمہ جو تعداد جمعہ کے اندر ہوتی ہے اور دیگر نمازوں کے اندر ہوتی ہے، فجر کے اندر ہو جائے تو میرے بھائیوں دوستوں، آج دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جو ہے پیچھے نہیں رکھ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ رب العالمین کے فضل کو اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور صحابہ کرام کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کی نشانی سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانی پر ہوا کرتی ہے، پیشانی پر نشانات بن جاتے ہیں سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ صحابہ کی نشانی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے کہا یہ مثال اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی بیان کیا ہے
اور انجیل کے اندر ان کی مثال کیا ہے؟ تورات کون سی کتاب ہے بھائی؟ اور انجیل کون سی کتاب ہے؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یاد کرنے کا طریقہ ای سے انجیل، ای سے عیسیٰ، یاد ہو گیا؟ اب نہیں بھولے گا۔ تورات اور انجیل الحمدللہ ہمارے اساتذہ جو ہیں جب پڑھایا کرتے تھے تو وہ کسی چیز کو یاد کرنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ جیسے جنازے کی نماز پڑھانی ہے تو آدمی، امام صاحب، عورت کا جنازہ ہے تو کہاں کھڑا ہوں گے، اور مرد کا جنازہ ہے تو کہاں کھڑا ہوں گے، تو اس کو استاد نے کیسے بتایا تھا ہمارا؟ رجل، رجل مانے آدمی، عربی میں رجل مانے آدمی، اور رجل سے راس، رجل سے راس، آدمی اگر ہے، راس مانے سر، راس مانے سر اور رجل مانے آدمی۔ اگر آدمی کا جنازہ ہے تو سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور عورت کا جنازہ ہے تو کمر کے پاس کھڑا ہوگا، بیچ میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اساتذہ یاد کرایا کرتے تھے بچوں کو، وہ چیز آج بھی ہم لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ۔ تو آپ بھی یاد کر لیں اسی طریقے سے۔ تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تورات اور انجیل کے اندر ان کی مثالیں موجود ہیں۔ انجیل کے اندر کیا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ۔ انجیل کے اندر صحابہ کرام کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اس کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کوپلیں نکالی۔ جو شروع میں پودا اگتا ہے، زمین پھاڑ کر نکلتا ہے، اس کو شطأہ کہتے ہیں، شط کہتے ہیں قرآن مجید کے عربی کے الفاظ میں۔ تو اخرج شطأہ اس پودے کی طرح ہے جس نے اپنی کوپلیں نکالی، یعنی ابھی پیدا ہوا، ابھی نکلا زمین پھاڑ کر کے۔ اخرج شطأہ فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہوا، فاستغلظ، اور فآزرہ، پھر اس کو جو ہے مستحکم کیا، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گیا، مضبوط ہو گیا، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی جو ہے تنے پر مضبوط کھڑا ہو گیا۔ یعجب الزراء، جو کسانوں کو خوش کرتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو اس سے چڑ آئے اور غصہ لگے۔ صحابہ کرام کی مثال پودے سے دی گئی ہے کہ جیسے پودا نکلتا ہے تو دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور پھر تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی ابتدائی جو صورتحال تھی وہ یہی تھی کہ وہ کمزور حالت میں تھے، پھر دھیرے دھیرے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، اور بڑے بڑے جو ہے عرب کے لوگ اسلام قبول کیے، تو اسلام بہت مضبوط ہوا اور دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا چلا گیا۔ تو اس درخت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال دی کہ صحابہ اس طریقے سے مضبوط ہوئے۔ تو یہ صحابہ کی جو جماعت ہے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کے تعلق سے ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صحیح بخاری کے اندر؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر تم ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اور صحابہ کرام سونے کا ٹکڑا بھی خرچ کریں یا ٹکڑے کا چھوٹا ٹکڑا بھی خرچ کریں، ایک مد یا آدھا مد خرچ کریں، تو ان کے چھوٹے سے ٹکڑے کا مقابلہ تمہارا سونے کا پہاڑ نہیں کر سکتا۔ آج دیکھو صحابہ کرام کو کس قدر برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، حضرت عثمان غنی کو کہا جا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے۔ نازیبا کلمات زبان سے نکالے جا رہے ہیں۔ جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ
اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، بات ختم۔ جب اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، مہر لگا دیا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے بارے میں ایک شبد بھی ہم نہیں بول سکتے۔ ان کے مشاجرات کے بارے میں، ان کی آپس کی لڑائیوں کے بارے میں، ان کے آپس کے اختلافات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے، خاموش رہا جائے، ہم نہیں کچھ بول سکتے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے زمانے میں کیا فتنہ برپا ہوا، عبداللہ بن سبا نے کون سا فتنہ برپا کیا، سبائی گروپ نے کون سا فتنہ برپا کیا، امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ کرائی۔ تو یہ سبائیوں اور یہودیوں کی چال اور سازش تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ اب اس کو لے کر اگر کوئی مسلمان صحابہ کرام پر زبان درازی کرے تو میرے بھائیوں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان سالم نہیں ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ پورے کے پورے عادل ہیں، ان پر ایک شبد ہم نہیں بول سکتے، ہماری اوقات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی نے کون سے عالم تھے جن سے پوچھا تھا، بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ عبداللہ بن مبارک محدث تھے، تابعی تھے، بڑے عالم دین تھے، محدث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ بڑا اہم سوال کیا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ اب میں بتا دوں امیر معاویہ کون ہے، عمر بن عبدالعزیز کون ہے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے ہیں، صحابی ہیں، 20 سال ملک شام میں گورنر رہے اور 20 سال خلیفہ بھی رہے، گورنری کے بعد 20 سال ملک شام میں خلیفہ رہے، اور ان کے دور میں اسلام بہت پھولا پھلا اور بہت دور تک پہنچا اور بڑی جنگیں ہوئیں اور اسلام کا دائرہ کار بہت بلند ہوا۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی میں سے ہیں، وحی لکھنے والوں میں سے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ صحابی ہیں، سب سے بڑھ کر کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ خلافت بنو امیہ کے ایک خلیفہ تھے جو خلافت راشد میں شمار کیے جاتے تھے، اور بہت نیک اور پرہیزگار عادل بادشاہ تھے، اور مثل مشہور تھی کہ ان کی حکومت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، اتنا ان کے دور میں انصاف آ گیا تھا، انہوں نے انصاف قائم کیا تھا، غلط لوگوں کو صحیح کیا تھا۔ 2.5 سال کی حکومت تھی، 2.5 سال حکومت کیا، 2.5 سال میں بڑے بڑے لوگوں کو صحیح کر دیا جنہوں نے ظلمن جو ہے زمینوں پر قبضہ کیا تھا، جائیدادوں پر قبضہ کیا تھا، بنی امیہ کے لوگوں نے سب کو صحیح کیا، اور آخر میں جو ہے ان کو زہر دے کر لوگوں نے مار دیا۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، بہت لمبی تاریخ ہے۔ بہرحال تو یہ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، صحابی نہیں ہے، صحابہ کے بعد کا درجہ ان کا ہے۔ اور صحابی کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں کہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو ان کا جواب سنیے، ایک صحابی کے بارے میں ایک محدث کا جواب سنیے کہ صحابہ کا کیا مقام ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد کیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو گرد و غبار امیر معاویہ کی ناک میں بیٹھا تھا، وہ ناک میں بیٹھنے والا گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ تابعی کتنا بڑا بھی پرہیزگار ہو جائے، ہم دن رات جو ہے اللہ کی عابد بن جائیں، عبادت گزار بندہ بن جائیں، صحابہ کرام کے پیر کی دھول نہیں ہو سکتے ہم۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے میرے بھائیو دوستو۔ تو صحابہ کی عظمت کو
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور صحابہ کرام، اچھا ایک بہت پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں اس تعلق سے. میں صحابہ کرام کی عظمت کو برقرار رکھنا اور صحابہ کرام کی توقیر اور تعظیم کرنا ہم پر واجب کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی وجہ بتا رہا ہوں. دین اللہ کے نبی سے کس نے لیا؟ صحابہ نے لیا. اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے جو بہتر، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اس حدیث کو کس نے بیان کیا؟ صحابہ نے بیان کیا. کسی بھی حدیث کو کس نے بیان کیا؟ صحابہ نے بیان کیا. اللہ کے نبی نے کوئی قول کہا، کوئی بات کہی تو کس نے سنا؟ حضرت ابو ہریرہ نے سنا، حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنا، اور اس طریقے سے جتنے صحابی تھے سب نے سنا. حضرت ابو ہریرہ تو وہ صحابی تھے 6666 حدیثیں برزبان ان کو یاد تھی، 6000 سے اوپر حدیثیں یاد تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ان کی قربانیاں یہ ہیں اسلام کے لیے کہ اللہ کے نبی اپنے حجرہ شریفہ میں آرام فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جہاں پر چپل نکالا جاتا ہے، جوتے نکالے جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ وہیں سو جایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی میری عدم موجودگی میں کوئی بات کہیں اور میں ایسا نہ ہو کہ سن نہ پاؤں. یہ قربانی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابہ کرام کی. دین کے لیے، حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے میرے بھائیو چھوٹی موٹی قربانی نہیں تھی صحابہ کرام کی. بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر صحابہ کرام اللہ کے نبی کی پاس مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کوئی حدیث بیان کریں اور ایسا نہ ہو کہ مجھ سے چھوٹ جائے. معمولی بات. آج ہم جمعہ کو خطبہ ہوتا ہے تو آتے ہیں کب؟ جب 5 منٹ جماعت رہ جاتی ہے تب. یہی بات ہے نا. جمعہ میں جب ہم جاتے ہیں تو 5 منٹ جماعت رہ جاتی ہے، 10 منٹ رہ جاتی ہے تب ہم جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سب سے پہلے جو آئے گا اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، پھر جو آئے گا اس کو دمبا قربانی کرنے کا ثواب، بکرا قربانی کرنے کا ثواب، گائے قربانی کرنے کا، پھر دمبا. اس طریقے سے ترتیب بیان کی. اور جب جو نماز اذان کے بعد آئے گا فرشتے رجسٹر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں. آپ کا نام رجسٹر میں درج نہیں کرتے ہیں. لہٰذا جمعہ میں جانا ہے تو اذان سے پہلے جاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ دین کی پوری بات سن سکو، قرآن کی پوری بات سن سکو، حدیث کی پوری بات سن سکو. اور صحابہ کرام کا حال دیکھو. تو یہ صحابہ کرام نے وہ دین حاصل کرنے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے وہ قربانیاں دی تھیں. تو دین کو اللہ کے رسول سے کس نے لیا؟ صحابی نے لیا. صحابہ کرام کا بیان کرتا ہے دین. قرآن مجید کو کس نے جمع کیا؟ صحابہ کرام نے جمع کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اور اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو کاتبین وحی تھے، جو وحی آتی تھی اللہ کے نبی پر، تو صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے چمڑے پر، اس پر. پھر اس کو جمع کیا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. بات بہت لمبی ہے. تو قرآن کو جمع کیا گیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی اور کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون. ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا قرآن کے اندر ایک لفظ بھی، ایک زبر زیر کی کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا. بغداد کے اندر جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا، معلوم ہے ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا. ہلاکو خان تاریخ پڑھ لینا. ہلاکو خان جب بغداد کے اندر حملہ کیا تھا، اسلامی حکومت خلافت عباسیہ تھی، تو اس نے جتنی بغداد کے اندر بہت بڑی لائبریری تھی، قرآن اور حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، بہت ساری کتابیں لکھی پڑی تھیں، اس نے ساری کتابوں کو جلوا دیا اور جلوا کر دریا کے اندر ڈال دیا. اور اس دور میں دریا کا پانی کالا ہو گیا، کتابوں کی سیاہی سے دریا کا پانی کالا ہو گیا. قرآن مجید کو اس نے جلوا دیا، حدیث کو اس نے جلوا دیا ہلاکو خان نے. لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ اس قرآن مجید کو کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لاکھوں اور ہزاروں حفاظ کرام کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر حافظ قرآن کے سینے میں
آج بھی قرآن مجید موجود ہے، وہ ہو بہو ویسے ہی قرآن مجید کو لکھ سکتے ہیں جیسے قرآن مجید موجود ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے میرے بھائیوں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے دین کو لیا ہے اور دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں شک کرتے ہیں، بات بہت غور سے سننا، اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ڈماڈول ہوا، گڑبڑایا، تو دین ہمارا مسخ ہو جائے گا، دین ہمارا ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ لہذا صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پاس، کیونکہ وقت بہت لمبا زیادہ ہو گیا ہے، کتنا سمجھ 2-4-5 منٹ اور چل سکتا ہوں صرف، موضوع بہت جامع ہے اور لمبا بھی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے بعد میں جب وقت پہ آئیں گے تب آپ کے بیچ میں۔ تو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دین کے لیے دی ہیں اس کی دنیا کے اندر کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کی عظمت کو ہمارے دلوں میں، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ ہونی چاہیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے سخت تھے، ہمارے لیے نرم تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم تھے۔ تو ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر نرم گوشہ اور محبت کا گوشہ ہونا چاہیے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ہم رسول صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں کوئی تفریط، افراط و تفریط نہیں کرتے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے کہ کسی صحابی سے کم محبت کریں، کسی صحابی سے زیادہ محبت کریں۔ جتنی محبت ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جتنی محبت ہم کو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اتنی ہی محبت ہم کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اتنی ہی محبت ہم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اتنی ہی محبت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اتنی ہی محبت تمام صحابہ کرام سے۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّهِمْ أَحَدًا، ہم ان کی محبت میں کوئی افراط و تفریط نہیں کر سکتے، سب کو یکساں محبت کرتے ہیں۔ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر، عربی کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، ترجمہ کے ساتھ آپ بھی موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ عقیدے کی کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے عقیدے کی۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے محبت کی، اور ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے بغض رکھا۔ تو لہٰذا صحابہ کے متعلق ہمارا اسٹینڈ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ پہلی بات، ہمارا اسٹینڈ بالکل صاف ہونا چاہیے، ہمارا موقف صاف ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ سب کے سب عادل ہے، انہوں نے دین کو پہنچایا ہے امت تک۔ ابھی میں قربانیاں بیان نہیں کیا ہوں، اور میں قربانی بیان کرنے کے لیے مجھے الگ سے موقع چاہیے، الگ دن چاہیے کہ صحابہ کرام نے کون کون سی قربانیاں پیش کی تھی دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ میں ان کی عظمت کو صرف بیان کر رہا ہوں آج۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم دین سے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو صحابہ کرام سے محبت۔ 9 لوگوں کے بارے میں بتا دیں جن تک قتل کرنے کی بات ہے۔ اصل میں تھوڑا سا 10-15 منٹ لگے گا۔ نیم بھائی، نیم کیا مطلب بتا دیں؟ 9 لوگوں کو مطلب جیسے کعبہ پکڑ کے بھی اگر آپ پکڑتے ہیں جی جی، معافی مانگے تو بھی معاف نہیں کرنا، قتل کر دینا، جی جی، بتا دیجیے اس کے وجوہات بتائیں یا کیا بتائیں؟ 9 لوگ کون لوگ؟ نام تو برجستہ ابھی نہیں بتا سکتے، اس کی وجہ ہے بھائی وہ میموری کی بات ہے، وقت پر یاد رہے نہ رہے، لیکن تاریخ کے اندر موجود ہے، واٹس ایپ پہ ڈال دیجیے۔ ہاں میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ، اگلی بار آپ بتائیے، انشاءاللہ میں تفصیل سے بتا دوں گا کہ وہ 9 لوگ کون ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارنٹ جاری کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام بھائیوں کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے
اور دین کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور آپ کی اطاعت کرنے کی اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک روئے زمین پر زندہ رکھے، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.